السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے 17ویں ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو دین کا بہت بڑا ذخیرہ اور خزانہ ملتا ہے، اس لیے اس ایپیسوڈ کو خود بھی دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے تمام بھائیوں، دوستوں اور اپنے گھر والوں کو بھی شیئر کریں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال محمد عاقب دہرادون سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب کیا رات میں ناخن کاٹنے سے غریبی آتی ہے اور رات میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ رات میں ناخن کاٹنا جائز ہے اور رات میں ناخن کاٹنے سے غریبی نہیں آتی ہے۔ دوسرا سوال ہے پٹھان الیاس قلم نوری کی طرف سے، یہ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس شخص کے نام سے 10ویں اور 40ویں دن کھانا پکا کر ایصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ بدعت اور ناجائز ہے؟ حرام ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 10ویں دن اور 40ویں دن کھانا پکا کر ایصال ثواب کرنا، ثواب پہنچانا، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ 10ویں دن یا 40ویں دن خاص کر کے کھلانا یہ منع ہے۔ ویسے آپ مردے کے نام سے کھانا وغیرہ کھلائیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن اگر فکس کر کے کھلائیں کہ فلاں دن ہی کھلائیں گے تو پھر وہ شریعت کی نظر میں گناہ ہو جائے گا، کیونکہ شریعت نے جس چیز کو فکس کیا ہو، جس چیز کو متعین کیا ہو تو وہ تو متعین ہے، لیکن جس چیز کو دنوں کے ساتھ یا وقت کے ساتھ متعین نہ کیا ہو، اس کو خاص نہ کیا ہو، ہم اس کو خاص کر دیں تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ تیسرا سوال ہے محمد فرقان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خواب میں قرآن شہید ہونے کی تعبیر کیا ہے؟ خواب میں قرآن شہید ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بڑی آفت اور پریشانی آ سکتی ہے۔ چوتھا سوال ہے حاجی کامران صاحب کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا بیٹا سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، الٹے سیدھے کام کرتا ہے اور کبھی کبھی چوری چکاری بھی کر لیتا ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کوئی دعا وغیرہ بتلا دیجئے۔ جو شخص راستے سے بھٹک گیا ہو اس کے لیے بہت اچھی دعا میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم آپ 10 مرتبہ جو گمراہ شخص ہے، جو راستے سے بھٹک گیا ہے، جب وہ سو جائے تو اس کے سونے کے بعد اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اور اہدنا الصراط المستقیم 10 بار پڑھ کر اس کے چہرے پر پھونک مار دیجئے۔ ایسا کرنے سے تھوڑے بہت دنوں میں ہی انشاءاللہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم 10 بار پڑھنا ہے۔ پانچواں سوال ہے فاروق شیخ کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب خواب میں مرتا ہوا خرگوش دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں مرتا ہوا خرگوش یعنی مرا ہوا خرگوش دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی کسی قریبی لڑکی کا یا کسی قریبی عورت کا یا آپ کے متعلقین میں سے کسی بھی لڑکی عورت کا انتقال بہت جلد ہونے والا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ چھٹا سوال ہے مہجبین پروین کی طرف سے، مہجبی پروین کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتلائیے کہ کیا گھر میں خالی قینچی چلانے سے لڑائی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، گھر میں خالی قینچی چلانے سے لڑائی نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی کے بھی گھر میں جا کر قینچی چلا دو اور لڑائی کرا دو، تو ایسا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ساتواں سوال ہے محسن فاروقی رائل کمپیوٹر، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خواب میں قبر دکھائی دی ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے، گناہوں سے پرہیز کیجئے اور قبر کی تیاری کیجئے۔ آٹھواں سوال ہے محمد عفان عباسی، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیا مرد کو بغل کے بال کریم وغیرہ سے صاف کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے۔ نواں سوال ہے سلیم سنور کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں ایناکونڈا دیکھنا کیسا ہے بھائی؟ خواب میں ایناکونڈا دیکھنا خطرناک اور طاقتور دشمن ہونے کی نشانی ہے۔ کوئی آپ کا خطرناک اور طاقتور دشمن ہے
اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ 10واں سوال ہے نور جہاں بیگم، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کیا مزار پر جانا شرک ہے؟ میرے بھائی وغیرہ مزار پر جاتے ہیں۔ مزار پر جانا شرک نہیں ہے، بلکہ مزار پر جا کر شرک والے کام کرنا شرک ہے، جیسے قبر پر سجدہ کرنا، چادر چڑھانا یا اور بھی الٹا سیدھے کام کرنا، یہ شرک ہے۔ تو مزاروں پر جانا شرک نہیں ہے، بلکہ مزاروں پر جا کر شرک والے کام کرنا شرک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ورنہ مزاروں پر جانا شرک ہوتا تو حدیثوں کے اندر قبروں پر اور مزاروں پر جانے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ نہ دی جاتی۔ قبروں پر جانے کی بہت ترغیب احادیث کے اندر دی گئی ہے۔ بہرحال 11واں سوال ہے سمیر خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں شیر اور اژدہا ایک ساتھ دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں شیر اور اژدہا ایک ساتھ دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ پر کئی پریشانیاں یکے بعد دیگر، ایک کے بعد ایک آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ 12واں سوال ہے سائرہ خاتون کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی جان اگر وضو کرتے وقت سر پر دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جی ہاں بالکل وضو ہو جائے گا، لیکن اگر سر پر دوپٹہ ہو تو یہ اور زیادہ ادب کی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو بغیر دوپٹے کے بھی وضو کر سکتے ہیں، وضو بالکل ہو جائے گا۔ 13واں سوال ہے محمد خان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے خواب میں اجگر دیکھا اور اس نے میرے فرینڈ کو کاٹ لیا۔ اس میں آپ کو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کو سلامت رکھے، اس کو پریشانی آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ 14واں سوال ہے عبدالستار رضا کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کھانا کھاتے وقت بولنا یا بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں ویسے تو کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت بولنا بھی جائز ہے، صرف ضرورت کے وقت بولنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو بولتے ہی رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 15واں سوال ہے انجل سید کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میری عمر 40 سال ہے اور میں ایک عورت ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی مجھے بھگا رہا ہے اپنے گھر سے، اچانک وہ اژدہا بن گیا، پلیز اس کی تعبیر بتائیے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا بہت قریبی دشمن ہے، جو آپ کے بہت قریب میں رہتا ہے، آپ کا گھریلو دشمن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب یہ 16واں سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں حاجی فاروق بنارس سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرے بچے کا نام محمد فیض ہے، وہ اکثر بیمار رہتا ہے، کیا ہمیں اس بچے کا نام بدلنا چاہیے؟ اور محمد فیض کے معنی کیا ہیں؟ محمد فیض کے معنی ہیں فائدہ۔ فائدہ محمد فیض کے معنی ہیں، اور یہ نام بہت اچھا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچہ اکثر بیمار رہتا ہے تو اس میں نام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، نام کی وجہ سے بیمار نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ کچھ اور بات ہو سکتی ہے، اس کی بدنی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اس کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے، یا کچھ اور پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن نام کا مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے نام بدلنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ 17واں سوال ہے ہنا خاتون کی طرف سے، یہ کہہ رہی کہ مفتی صاحب کیا قرآن شریف میں کچی پینسل سے نشان لگانا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے، آپ نشان لگا سکتی ہیں۔ 18واں سوال ہے اسلام الدین کلکتہ سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب وضو کرنے کے بعد تولیہ سے صاف کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں وضو کرنے کے بعد تولیہ سے وضو کے اعضاء کو یعنی چہرہ اور ہاتھ وغیرہ کو تولیہ سے یا کسی اور کپڑے سے صاف کرنا بالکل جائز ہے، آپ صاف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے، اور یہ آپ کی مرضی ہے، چاہے تو صاف کر لیں اور چاہے تو چھوڑ دیں۔ 19واں سوال ہے محمد اعظم کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کسی غریب ضرورت مند کو پہلے دینا جائز ہے یا مسجد میں دینا ضروری ہے؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ایک شخص پریشان ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، اور دوسری طرف مسجد ہے، تو مسجد میں پہلے دینا چاہیے یا غریب کو، ضرورت مند کو؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرورت مند اور غریب کو پہلے دینا چاہیے، غریب اور ضرورت مند کی پہلے مدد کرنی چاہیے، اس کے بعد جب آپ کے پاس بچے تو آپ مسجد کی مدد کیجئے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد کی ضرورتیں فوری طور پر پوری کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مر سکتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا پہلے ضروری ہے۔ اسی طرح مسجد کا خیال رکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن یہ جو غریب ہے جس پر آپ کی نگاہ پڑی ہے، اس پر ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور اگر نگاہ پڑ بھی جائے تو سب لوگ مدد کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ آپ نے سوچا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اس لیے پہلے غریب ضرورت مند کی مدد کیجیے۔ 20واں سوال ہے محمد اسرار کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ نیاز کسی بزرگ کے نام سے کر سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے نیاز کرنے کا؟ کسی بزرگ کے نام سے نیاز کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نیاز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نام سے غریبوں کو کچھ بھی چیز دے سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، کھانا وغیرہ پہنچا سکتے ہیں، یا اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کھلا سکتے ہیں، جیسے آپ چاہیں کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ 21واں سوال ہے محمد فرقان کی طرف سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ جی ہاں، زندہ ہیں۔ 22واں سوال ہے تبسم جہاں کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی جان یہ بتلائیے کہ اپنے سے 4 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی قسم کی کوئی برائی تو نہیں ہے؟ میں جس لڑکے سے پیار کرتی ہوں وہ عمر میں مجھ سے 4 سال چھوٹا ہے، کیا میں اس سے شادی کر سکتی ہوں؟ جی ہاں، اپنے سے 4 سال چھوٹے لڑکے سے شادی کرنا یہ جائز ہے، بالکل آپ کر سکتی ہیں۔ اور آپ تو 4 سال چھوٹے کی بات کر رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تو 24 یا 25 سال کے تھے جب انہوں نے 40 سال کی عمر کی عورت سے شادی کی تھی، تو اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے، آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ تو یہ تھے اس ہفتے آئے ہوئے سوالوں کے جواب۔ اس ہفتے بھی کافی سوال آئے ہیں، کافی لوگوں کے سوال رہ گئے ہیں، میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن جن لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں آئے ہیں اگلے ہفتے وہ اپنے سوالوں کا انتظار کریں۔ جو سوال ارجنٹ ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، ان کے سوال فوری طور پر دے دیے جاتے ہیں، فوراً جواب دے دیتا ہوں ان کے۔ لیکن جن لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کا سوال کمنٹ باکس میں شامل کیا جائے، تو کمنٹ باکس کی ایک حد ہوتی ہے، آج بھی میں نے 22 سوال اس میں شامل کر لیے ہیں، تو اس لیے باقی لوگوں کے سوال انشاءاللہ آئندہ ہفتے فرائیڈے کمنٹ باکس کے 18ویں ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، اپنے پریوار کا خیال رکھیے، اور تمام لوگوں کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اب ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔